اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف ہے، حدیث شریف کی کتاب اربعین حنفیہ۔ طبیعت ناساز ہے بہت زیادہ، بخار رہا رات بھر بھی اور صبح بھی۔ ابھی بھی میں نے پنکھے کی آواز سے بچ رہا تھا، لیکن یہ بچے آپ کہتے ہو گرمی ہے تو یہ پھر بھگتنا تو پڑے گا، لیکن کلاس تو نہیں بیٹھ کلاس مس نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ دعا کرو کہ ہماری کلاسیں لگاتار لگتی ہیں۔ تو درود شریف پڑھ لیجئے جی۔ حدیث شریف کتاب ہے اربعین حنفیہ، تو وہ حدیث شریف کی کتاب جب بھی آپ کو پڑھیں تو پہلے درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک شبہ یہاں سے پڑھنا جی، یہ ہماری حدیث نمبر 3 ہے جس پہ بات ہم کر رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی تفصیل جاری ہے۔ بعض احادیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز غلس یعنی اندھیرے میں پڑھتے تھے جی۔ عورتیں نماز فجر میں حاضر ہوتی تھیں، جب فارغ ہو کر گھروں میں جاتی تھیں تو بسبب اندھیرے کے پہچانی نہیں جاتی تھی، یعنی اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اندھیرا مسجد کے اندرونی حصہ میں ہوتا تھا، نہ کہ سین میں بھی اندھیرا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ بات کیا چل رہی تھی حدیث شریف میں کہ اسفرو بالفجر، فجر کو چٹا کر کے پڑھو، سفید روشن۔ تو یہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ جو حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ عورتیں آتی تھیں اور اندھیرا ہوتا تھا، تو پھر تو آپ اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فضیلت اس چیز کی ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اندھیرا مسجد کے اندرونی حصہ میں ہوتا تھا، نہ یہ کہ سین میں بھی اندھیرا ہوتا تھا۔ اسفار کے وقت بھی مسجد کے اندرونی حصہ میں اندھیرا ہوا کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ اسفار نہ کرتے تھے کہ سورج طلوع ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسفار میں نماز فجر پڑھنا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یہ کون ہے، نام ہی نہیں لکھا اس نے، اب یہ خرابی اس نے کی ہے نا۔ یہ جی یہ حدیث شریف پیچھے تو نہیں لکھی، چلو جو بھی صحابہ ہیں بیان فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا انس سے عرض کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے وقت اوقات بیان فرمائی ہے۔ اوقات کس کی جمع ہے؟ وقت کی۔ کس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز زوال آفتاب کے بعد اور عصر کی نماز تمہارے ظہر و عصر کے درمیان پڑھا کرتے تھے، تمہارے ظہر و عصر، اور مغرب کی نماز غروب آفتاب کے وقت، اور عشاء کی نماز غروب شفق۔ یہ نیچے پڑھو ذرا 3۔ شفق اس روشنی کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے غربی کنارے، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے، پر ظاہر ہوتی ہے، اور یہ 2 طرح کی ہے، سرخ اور سفید۔ پہلے سرخی آتی ہے پھر سفید، جب سفید غروب ہو جائے تو نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی تجربہ کر لینا احتیاطاً، تاکہ بندہ جو پڑھے وہ پریکٹیکل بھی اس پہ کرے۔ تو
کے وقت وَيُصَلِّي اور نماز پڑھتے تھے غداتا عند طلوع الفجر حین یفسح البصر، اور فجر کی نماز طلوع صبح کے بعد پڑھتے تھے جب کہ نگاہ کھلنے لگے، یعنی دور دور کی چیزیں نظر آنے لگیں۔ اس حدیث شریف کو ابو یعلا نے روایت کی، اس کی سند حسن ہے، اس سے پتہ چلا کہ چٹی کر کے پڑھتے تھے۔ اس طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت بیان، اچھا یہ حضرت بیان نام ہے چلے ہو تو سمجھ نہیں خیال کیتا، میں بھی نہیں کیتا کہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا سمیعتو رسول اللہ، اچھا سمیعتو انسن، میں نے سنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یقول کان رسول اللہ، فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصلی الصبح حین یفسح البصر، رواہ الامام ابو محمد، یعنی اس حدیث میں بھی تقریباً الفاظ اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ ابو محمد القاسم بن ثابت یہ جو ہے نا، انہوں نے رواہ الامام ابو محمد روایت کیا ہے اس کو امام ابو محمد القاسم جو بیٹے تھے ثابت سرخسی کے، فی کتاب غریب الحدیث۔ حضرت سیدنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں نماز پڑھتے تھے کہ نگاہ دور تک پہنچ سکے، حین یفسح البصر، ٹھیک ہے جی۔ فائدہ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح اسفار میں پڑھتے تھے۔ طبرانی میں مجاہد سے روایت ہے کہ وہ قیس بن صائب سے روایت کرتے ہیں کہ قیس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فجر پڑھتے تھے جب کہ آسمان میں روشنی پھیل جاتی تھی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ فجر کی نماز حضور اسفار میں پڑھتے تھے۔ بس یا تو احادیث فعلیہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے حدیث قولی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا ہو، ایک ہوتا ہے فعلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو۔ حدیث یہ نیچے لکھا ہوا ہے ایسی احادیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کے کرنے کا ذکر ہو۔ فعلی وہ ہوگی جس میں آپ کے کسی کام کا ذکر ہوگا، قولی وہ ہوگی جس میں آپ کے کسی فرمان کا ذکر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ احادیث فعلیہ میں تطبیق، مطابقت، دو متعارض روایتوں میں مطابقت، دو باتیں ٹکرا رہی ہوں آپس میں، دو حدیثیں، تو ان کے اندر مطابقت پیدا کرنا اسے کہتے ہیں تطبیق۔ کیا کہتے ہیں؟ تطبیق کی جائے گی۔ اندھیرے سے مراد اندرونی حصہ مسجد کا اندھیرا ہے یا یہ کہ اسفار اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ آفتاب کا نکلنا قریب ہو جائے۔ کما مر یا غلس میں نماز پڑھنا بیان جواز کے لیے تھا، یا احادیث فعلیہ میں بسبب متعارض ہونے کے کسی فریق کے لیے حجت نہ رہی، اور احادیث قولیہ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، نیچے 5 نمبر پڑھ لو، وہ احادیث کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اسفروا بالفجر اور نور یا بلال، حدیث عکس پر جو کہ فعلی ہے مقدم ہوں گی، ٹھیک ہو گیا جناب۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، شاباش،
علاوہ اس کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی اسفار ثابت ہے۔ چنانچہ امام طحاوی نے بسند صحیح ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی بات پر اس قدر متفق نہ ہوئی جس قدر اسفار فجر پر متفق ہوئی۔ یہ قول ہے اب، اور یہ بھی اسی کی طرف جو ہے نا نشاندہی کرتا ہے اور اسی کی دلالت کرتا ہے کہ فجر چٹی کر کے پڑی جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی تو سورہ آل عمران پڑھی۔ اب آل عمران کتنی لمبی سورت ہے۔ لوگوں نے بعد فراغت نماز کہا کہ آفتاب نکلنے کے قریب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آفتاب نکل آتا تو ہمیں غافل نہ پاتا، یعنی ہمیں نماز میں دیکھتا۔ اس حدیث کو بیکی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر اسفار میں پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے انجا خان دیوں چڑھن لگا ہے لمی کیا چھوڑی نے تو انہیں اگو جواب فرمایا بھی کدی دیوں چڑھیا تو اساں وار نماز نہیں ٹکیا نا، کدی چڑھا ہی آویا تھا۔ کیا بات ہے اتنے جناب دیوں تکینا نوجوانا منجی تے وہ بھی ترگے تھے بنے۔ حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے سلام نہ پھیرا یہاں تک کہ عقل مند لوگوں نے ظن یعنی گمان کیا کہ آفتاب طلوع ہو گیا اور آپ نے سلام نہ پھیرا۔ لوگوں نے بعد فراغت نماز عرض کیا امیر المومنین آفتاب نکلنے کے قریب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر نے کچھ کلام کیا جو میں نہیں سمجھا، میں انہوں نے گل تک کی تھی لیکن ماں نہیں سمجھ آئی، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آفتاب نکل آتا تو ہمیں غافل نہ پاتا۔ اس کو بیکی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا، صحیح بہاری یا بخاری ان دونوں جو ایک وظیفت ہوئی۔ فائدہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسفار کے میں نماز فجر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید الاودی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور ہم آفتاب کو دیکھتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں نکل نہ آیا ہو۔ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اچھی روشنی میں فجر پڑھایا کرتے تھے۔ عبد الرزاق ابن ابی شیبہ و طحاوی نے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ حضرت علی اپنے مؤذن کو فرماتے تھے اسفر یعنی بصلاۃ الصبح کہ اسفار کرو صبح کی نماز میں۔ سمجھ آئی نہیں؟ امام حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ امام طحاوی عبد الرحمن ابن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم ابن مسعود کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ نماز فجر میں اسفار کرتے تھے۔ طبرانی نے کبیر میں اس طرح روایت کیا ہے۔ مجموع الزوائد میں اس کے سب راوی سکہ لکھے ہیں۔ مجموع الزوائد جو ہے کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ الحاصل کا مطلب ہے نتیجہ۔ مذہب امام اعظم کا کہ فجر میں اسفار مستحب ہے نہایت قوی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعت اللمعات میں فرماتے ہیں کہ فجر کی تاخیر اخیر وقت تک اجماعاً بلا کراہت مباح ہے۔ تقلیل جماعت بھی مکروہ اور لوگوں کو مشقت میں ڈالنا بھی مکروہ۔ بہت نکی نماز پڑھانی بھی مکروہ، فجر نے خاص کر کے فجر ویلے لمبی صورت پڑھنے سنت ہے، اور بہت لمبی پڑھانی بھی جڑی جیسے بندے پیچھو یا ستے رہو یا کرنے رہو یا کھنگورے مارن پیچھو یا تخیات اپنی مقارنہ نوت کرنے مکان تو اسی پیچھے اوکھے بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، اور لوگوں کو مشقت میں ڈالنا بھی مکروہ، یعنی غلس میں فجر پڑھنا ایک تو تقلیل جماعت کا باعث ہے
جو مکروہ ہے، اور دوسرا لوگوں کو مشقت میں ڈالنا ہے، بھئی اتنے اندھیرے جو اٹھ کے آسن شدے، اور وہ بھی مکروہ ہے. جیسے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات سے منع فرمایا، اور اسفار میں نماز پڑھنا باعث کثرت جماعت اور آسانی ہے. علاوہ اس کے فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ آفتاب نکلنے تک بیٹھے رہنا مستحب ہے، جو اسفار میں آسان ہے، لیکن غلس میں آسان نہیں. یہ ظاہری گل جہاں اندھیرے جو اٹھایا شدہ تو وہ تو بس بیٹھ رہے سی بس دیوں چڑھ سی. تو اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ میں سورج طلوع ہونے سے تک مسجد میں بیٹھوں، تو یہ تو وہ لوگ چلے گئے بیچارے جو بیٹھتے تھے. آپ کہیں گے بھی وہ مسجد میں بیٹھ رہتے تھے اتنا ٹائم، اور آپ انہیں بیچارہ بھی کہہ رہے ہیں. تو بیچارے سے مراد میرا یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بڑھیا تھی، وہ روزے نہیں رکھتی تھی. تو جب روزے ختم ہوتے نا تو اس کے پاس لوگ جاتے عید ملنے کے لیے، تو وہ کہتی بھی ہاں اما روزے لگ گئے. ہاں جنہیں شودیاں نہیں رکھے انہوں نے بھی لگ گئے، جنہیں جلے پٹیاں رکھے انہوں نے بھی لگ گئے. یعنی وہ خود نہیں رکھتی تھی نا، تو اس نے اپنے آپ کو شودہ کہا بھی شودہ بیچارے. تو آج کل جو مسجد میں زیادہ دیر بیٹھے یا وہ شودہ بیچارہ ہی ہوتا ہے. جو باہر پھرے وہ سیاڑا سمجھدار عقل مند، وہ تو ماشاءاللہ معاشرے میں بہت سروائیو کرتا ہے. اگے بات اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. واللہ تعالی عالم. ظہر کا مسنون وقت، یہ حدیث شریف چونکہ لمبی ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. آج طبیعت کی خرابی کے بعد ہم اپنے اس درس کو بھی یہاں ہی روکتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سبق کو ہمیں پڑھ کے سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ خیر حافظ وهو أرحم الراحمين.